الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کا خلاصہ بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے 9ویں پارے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان کا مصدر اور منبع قرآن مجید ہے۔ جتنا جتنا قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ گے، سمجھتے چلے جاؤ گے، ایمان اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے دلوں میں اترتا چلا جائے گا۔ اگر قرآن پڑھو گے تو پھر سب سنی سنائی باتیں ہوں گی، اس لیے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، واقفیت سے۔ پہلے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ، فَاعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا۔ ایسے نہیں فرمایا کہ الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایمان میں اضافہ کا سب سے بڑا عامل، فیکٹر قرآن مجید ہے۔ اس کو پڑھے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ارشاد ہوئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ فرمایا قل کل من عند اللہ، اے نبی ان کو سمجھا دو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک عملی واقعہ ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، بے سر و سامانی کا عالم، اس میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ اب وہ عربوں کا جو انداز تھا وہ بیچارے سمجھے کہ بھئی یہ تو ہم نے بہت معرکہ مار لیا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کفار قریش کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے ہمارے رسول، اے ہمارے محبوب، وہ جو تم نے اس وقت کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے ان کی طرف زور سے پھینکی تھی اور کہا تھا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور ہم نے اس کنکریاں، وہ مٹی، ریت کے ذرے ان میں سے ایک ایک کی آنکھ تک پہنچا دیے تھے، تو وہ مٹھی تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اب دیکھنے میں تو وہ مٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی۔ فرماتے ہیں ہاں پھینکی تو تھی تم نے، لیکن تم نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی۔ صحابہ سے کہا کہ ہاں تلوار تو تم نے چلائی تھی، نیزے بھی تم نے پھینکے تھے، تیر بھی تم نے پھینکے تھے، نیزوں سے بھی تم نے حملہ کیا تھا، تمہارے ہاتھوں سے لوگوں کی گردنیں بھی کٹی، لیکن یاد رکھنا لم تقتلوہم، ان کو تم نے قتل نہیں کیا تھا، ولکن اللہ قتلہم، ان کو اللہ نے قتل کیا تھا۔ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے نظر تو تم آ رہے تھے، لیکن دراصل دست قدرت درمیان میں کام کر رہا تھا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں اسباب و عوامل نظر آتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، ایسا دکھائی دیتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔
ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ ہاں مت کھائیو فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اور در حقیقت اللہ ہی اللہ ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ مٹھی تم نے پھینکی تھی، کنکریاں تم نے پھینکی تھی، لیکن ان کو پہنچانے والا اور ان سے کام لینے والا، ان میں اثر ڈالنے والا اللہ تھا۔ تلواریں تم چلا رہے تھے، تیر تم برسا رہے تھے، ان کو ٹھیک ٹھکانے پہ پہنچانے والا، ان سے نتائج برآمد کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس لیے جو عقیدہ ہمیں سجھایا سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی، متصرف حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کے جو مفہوم ہیں ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لا متصرف فی العالم الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی صاحب تصرف، صاحب قوت، صاحب اختیار ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس بھی تھوڑی سی قوت ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، تو اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو امانت کے طور پہ دے رکھی ہے۔ اصل قوت جو ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی فاعل حقیقی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پہ لبیک کہو، کیونکہ ان کی پکار تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، حیات بخش ہے۔ لوگ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں، زندہ نہیں ہوتے۔ علامہ بھی کہتے ہیں کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، سانس بھی اس کے مانگے ہوئے ہیں، وہی فاعل حقیقی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پہ لبیک کہو، کیونکہ ان کی پکار تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، حیات بخش ہے۔ لوگ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں، زندہ نہیں ہوتے۔ علامہ بھی کہتے ہیں کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، سانس بھی اس کے مانگے ہوئے ہیں۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ زندگی اس چیز کا نام ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت کی تشریح ہے، کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہہ چکا ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہو، یہ زندگی ہے، اور یہ نہیں ہے تو موت ہے۔ وعد خود بدانی قدر تن از جاں بود، اتنی سی بات تو تم خود جانتے ہو کہ اس بدن کی قیمت، قدر و قیمت جان کی وجہ سے ہے۔ اتنی سی بات اور سمجھ لو کہ قدر جان از پرتوے جانا بود، کہ جان کی قدر و قیمت جو ہے وہ پرتوے جانا سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہنے سے ہے۔ اس لیے کہ تمہیں زندگی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے راستے میں تمہیں ایک کمٹمنٹ، ایک ڈیڈیکیشن، ایک محبت، جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا، اس کو حیات کہا جاتا ہے، وہی زندگی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی میں اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر اڑا کر نہ لے جائیں، اللہ کریم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے قوت بخشی، پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی شکل میں ایک چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ بن گئی، ایک چھوٹا سا دینی مرکز بن گیا، ایک چھوٹی سی مملکت وجود میں آ گئی۔ فرمایا ہم نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، اس کی قدر کرو، اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو صحابہ سے اور حضور سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن ہم نے تمہیں پاکستان کی سلطنت عطا کر دی، ایک دین کے نام پہ ہم نے تمہیں خطہ ارضی عطا کر دی۔ اب اس کی قدر کرو، اس پہ شکر کرو۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا۔ پاکستان ایک ٹھکانہ ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اسی سورہ انفال میں کہ اے اہل ایمان، تم یہ صفات اختیار کرو: ثبات، اللہ کا ذکر، آپس کا اتحاد، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ایسا کرو گے تو ٹھکانہ بھی تمہارا محفوظ رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف اتنا نہیں بلکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ وہ لوگ جو تمہارے لیے، تمہارے دین کے لیے اور دین کے نام پہ حاصل کیے ہوئے اس ٹھکانے کے لیے خطرہ بنے، ان کے مقابلے کی زیادہ سے زیادہ مکمل سے مکمل تیاری کرو، اتنی جتنا تمہارے بس میں ہو۔ مستطاعت من قوہ، قوت کے حصول میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کرو، من رباط الخیل، اور زیادہ سے زیادہ چھاونیاں بناتے چلے جاؤ۔ اس زمانے میں چھاونیاں گھوڑوں سے بنتی تھیں، اب ٹینکوں سے بنیں گی، اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بنیں گی، اور وہی رباط الخیل کا ترجمہ ہوگا۔ اور یہاں الخیل سے مراد صرف ہارس ہی مراد نہیں ہو سکتا، ہارس پاور بھی مراد ہو سکتی ہے، اکائی ہے نا۔ تو میکسیمم ہارس پاور کی جو آپ سواریاں حاصل کرو اور ان سے چھاونیاں بناؤ، اور دشمن کو اپنے رعب داب میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، تاکہ تم اپنے ٹھکانے کی، اپنی اور اپنے دین کی حفاظت کر سکو۔ اور فرمایا دیکھو یہ ہم ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دی۔ تم تو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، تم تو راستوں میں ایک دوسروں کو اغوا کرتے تھے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول کو بھیج دیا، دین آ گیا، دین پہ عمل شروع ہو گیا، تو ہر طرف امن ہی امن ہو گیا، آپس کی تمہاری محبتیں بڑھ گئیں، ایک اتحاد اور وحدت اور یگانگت ہو گئی، یکجہتی ہو گئی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت، اربوں خربوں ڈالرز، سونے اور چاندی کے ڈھیر اگر تم خرچ کرتے تو یہ وحدت، یہ اتحاد، یہ آپس کی محبت تم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صرف دین کے راستے سے آ سکتی ہے، اور وہ ہم نے وہ راستہ تمہیں دے دیا ہے۔ تم اس راستے کا شکر ادا کرو اور اس پہ سختی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، دارالسلام کی بجائے دارالحرب میں ٹکے رہے، ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی دارالحرب میں ٹکے رہنا یا ٹھہرے رہنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دو شکلیں ہوں۔ ایک یہ کہ اسلامی حکومت
وہاں کسی کام پہ بھیج دے. دوسرا یہ کہ آدمی وہاں رہے تو اس نیت سے رہے کہ وہ دین کو آگے سکھائے گا، تبلیغ کرے گا، پھیلائے گا. بے شک وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تاجر ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے. ایسی شکل میں اس کا آنا جہاد بن جائے گا، ورنہ اس کا رہنا جو ہے وہاں جائز نہیں ہوگا. اور اس شکل میں اگر وہ دین کی تیاری کر کے نہیں آتا، دین کو آگے تبلیغ کرنے کے لیے وہ خود پڑھ لکھ کے نہیں آتا ہے، تو اس کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ دین پہ قائم نہیں رہیں گی. نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہو رہا ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ حرمین میں نہیں رہ سکتے. حرمین کو ہم مقدس خطہ قرار دے رہے ہیں، مکہ اور مدینہ میں نہیں. ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، دین اختیار کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں. اور دین اختیار کرنے کی علامت یہ بتائی کہ وہ نماز میں لگ جائیں اور زکوٰۃ باقاعدگی سے دینے لگے. ہر کام کی ایک علامت ہوتی ہے. مومن کی علامت جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. اور نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. قیام ہے، قعود ہے، بیٹھنا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ساری حیتیں آ گئیں. تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، استغفار ہے، درود ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے. کون سا ذکر نہیں آیا؟ ساری ذکر آ گئے. تھوڑی دیر کے اعتکاف ہے، مسجد میں ہے. تھوڑی دیر کا روزہ ہے کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. جی تھوڑی دیر کا حج ہے کہ رو بقبلہ ہیں. آپ اگر غور کریں تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو نماز کے اندر نہ آ گئی ہو. سب کچھ آ گیا. اور پھر ورد کیا ہے؟ اللہ کے 3 صفات کا سب سے زیادہ ورد کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. رحمان، رحیم، رب، 3 صفات کا سب سے زیادہ ہم ورد کر رہے ہیں. اور یہی 3 صفات جو ہیں ہمارے اندر منعکس ہو جاتی ہیں: رحمانیت، رحیمیت، ربوبیت. اور انسان کی شخصیت مامتا سے لبریز ہو جاتی ہے. اب وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ یار میں اپنی محبت، اپنا پیار، اپنی مامتا کہاں لٹاؤں. اس کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ عوامیہ مسجد میں آ جاؤ 5 مرتبہ روزانہ. سارے محلے کے لوگ وہاں اکٹھے. اب وہاں وہ دیکھتا ہے کہ یار فلاں آدمی تو بیمار نظر آ رہا ہے، فلاں شخص مغموم نظر آ رہا ہے، کوئی اس کا مسئلہ ہے. وہ یار فلاں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی معاشی مسئلہ ہے. وہ بھی فلاں تو آیا ہی نہیں، پتہ چلا ہسپتال میں داخل ہے. اب یہاں سے زکوٰۃ کا دروازہ کھل گیا. کسی کی آپ مالی معاونت کر رہے ہیں، کسی کو دوائی لے کے آپ ہسپتال اس کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے آپ ویسے بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک باہم خبر گیری کا نظام بھی ہے اور زکوٰۃ. اسی لیے نماز کے فوراً ساتھ زکوٰۃ کا، اللہ کے راستے میں انفاق کا، خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں. مگر یہ یاد رکھنا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں. اچھا عزیزان گرامی، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن نہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں. قرآن تو اس کو معیار قرار دے رہا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے. پتہ اس وقت چلے گا کسی مشرک کے بارے میں کہ مسلمان ہو گیا جب وہ نماز کا پابند ہو اور زکوٰۃ پہ کاربند ہو. یہ ایک دعوت فکر ہے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا کافی ہے، یا ان علامات کی بھی ضرورت ہے جو کہ قرآن مجید میں مومن کے لیے پہچان کا درجہ رکھتی ہیں کہ اگر یہ ہے تو ہے.
نماز پڑھتا ہے تو واقعی مسلمان ہو گیا، زکوٰۃ دیتا ہے تو واقعی مسلمان ہو گیا، ورنہ فراڈ کر رہا ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی نافرمانوں کو محروم ہدایت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، آگے چل کے اللہ تعالی یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی چالوں کو ناکام کر دے گا جو نور حق کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے اس نور حق کو پورے کرۂ ارضی تک پھیلا دے گا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ انفروا خفافا وثقالا، تم جس حال میں بھی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل، تمہارے مسائل گمبھیر ہیں، گھریلو ذاتی مسائل یا ہلکے، تم نے اچھی تیاری جہاد کی کر رکھی ہے یا تم سے نہیں ہو پائی، ہر حال میں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اور جہاد کو بھی ایمان کی علامت اور اس کا ایک پہچان، کرائیٹیرین قرار دیا۔ آگے چل کے زکوٰۃ کی اور صدقات کی 8 مدیں بیان کی کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ان 8 جگہوں پہ خرچ ہوگا۔ مفلس، محتاج، کارکنان محکمہ زکوٰۃ اور لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، غلاموں اور معصوم قیدیوں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے، ہاں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد اور تبلیغ کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ فرمایا یہ 8 مدیں ہیں، ان پہ تمہیں زکوٰۃ خرچ کرنی ہوگی۔ اور فرمایا آخر میں کہ منافقین کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ منافقین اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے ہیں۔ اب ان کے لیے آپ خود بھی دعا کریں، 1 مرتبہ نہیں، ان کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ بخشش کی دعا کریں، آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔